بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیر سب کا کہ آپ سنڈے کو آپ سب نے ٹائم نکالا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم سورہ فتح جو ہے اس سے شروع کریں گے. سورہ محمد ہم نے لاسٹ ٹائم ختم کی تھی، یہ ابھی بھی پارہ نمبر 26 چل رہا ہے. ٹھیک، انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صدق اللہ العظیم. سورہ فتح جو ہے یہ مدنی سورہ ہے. ویری امپورٹنٹ آپ اس طرح سے کہہ لو کہ جس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا میں کوئکلی بس اس کے بارے میں آپ کو ذکر کر دیتی ہوں. موسٹ پرابلی آپ کو آلریڈی پتا بھی ہو کہ ایک 5th ایئر آف ہجرہ میں غزوہ احزاب ہوئی تھی. غزوہ احزاب جو بیٹل آف دا ٹرنچ جس کو کہتے ہیں، مسلمانوں کو اس پہ فتح ہوئی تھی. اس میں جنگ نہیں ہوئی تھی اور ایک تقریباً 20-22 دن جو مشرکین تھے وہ آ کے انہوں نے مدینے کے باہر پڑاؤ ڈالا رہا، اور وہ مسلمان مدینے کے اندر ہی تھے. اور پھر وہ بعد میں ایک آندھی آئی، طوفان آیا، اور وہ جو ڈر کے وہ لوگ چلے گئے تھے وداؤٹ اینی فائٹ. مسلمانوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی. 6th ایئر جب جو آئی تھنک اٹ واز اراؤنڈ شوال، جب 6 ہجری کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، مکہ معظمہ گئے ہیں عمرہ کرنے. اب ظاہری بات ہے 6 سال ہو چکے ہیں مکہ سے نکلے ہوئے، اور جس حالت میں مسلمان نکلے تھے، مطلب ابھی تو کوئی سچویشن ہی ایسی نہیں، اور ابھی جنگ ہو کے ہٹی ہے، اور پھر قریش جو ہیں وہ اگینسٹ ہی ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک نبی کو جب کوئی خواب آتا ہے، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تھا جو آپ کے دل میں ڈالا گیا تھا، اور آپ کو اس پہ ایکٹ کرنا تھا. تو آپ نے لوگ اپنے صحابہ کرام سے ذکر کیا، اور صحابہ کرام بہت سارے صحابہ کرام آپ کے ساتھ راضی ہو گئے اور تیار ہو گئے حج پہ عمرے پہ جانے کو. تو آپ وہاں سے نکلے ہیں. اچھا، اب ظاہری بات ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ مکے والے تو جان کے دشمن ہیں، لیکن آپ جنگ کی غرض سے جا نہیں رہے. لیکن اس وقت عرب میں ایک الاؤ ہوتا تھا کہ ایک تلوار جیسے اپنی میان میں رکھ کے نا آپ ساتھ، ایون اف یو گوئنگ فار عمرہ اور حج، ساتھ لے جا سکتے ہیں. ایسی مطلب لائک اس میں کوئی جنگ کا وہ نہیں آتا. تو سب صحابہ کرام نے وہ رکھ لیا تھا ساتھ میں. انہوں نے کوئی 70 کے قریب اپنے اونٹ بھی لیے جو قربانی جس کی جائے گی. وہاں پر جب وہ ایک ابھی حدیبیہ سے تھوڑا پہلے ہی تھے پہنچے، خبر تو پہنچ گئی قریش کو. اب انہیں یہ ہوا کہ اگر ہم ان کو منع کرتے ہیں اور آنے سے روکتے ہیں تو اور جو عرب میں باقی لوگ جو دور دور سے آتے ہیں یہاں، وہ کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو قریش ہیں یہ تو اس کے بالکل ہی مالک بن بیٹھے ہیں کعبے کے، شاید کہ یہ تو اب لوگوں کو روکنا شروع ہو گئے ہیں، اور لوگوں کے اندر مطلب ان کی ایک ریپوٹیشن خراب نہ ہو جائے. اور ڈائریکٹلی اٹیک کر کے ان کو مار بھی نہیں سکتے تھے کچھ نہیں. تو انہوں نے وہی پلان بنا کے، اور انہوں نے ایک راستے میں ایک جگہ کچھ ایک گروپ تھا، اس کو کہا گیا وہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ کسی طرح وہاں پر وہ حملہ کریں یا کچھ اس طرح کر کے روک دیں ان کو. وہ جب لوگ وہاں پہنچے، جو ان کا لیڈر تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم لڑائی کرنے نہیں آئے ہیں، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، اور مطلب عمرہ کریں گے اور ہم واپس چلے جائیں گے. تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. تو وہ جو لیڈر تھا اس کو بھی بات سمجھ آ گئی، وہ واپس گیا قریش میں. اس نے کہا کہ وہ جنگ کی نیت سے نہیں آئے، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو آپ عمرہ کرنے دو اور پھر وہ واپس چلے جائیں گے. لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. پھر خیر اینی ویز اسی طرح بیچ میں ایک اور انہوں نے بھیجا گروپ جس نے آ کے اٹیک کیا مسلمانوں کو، لیکن مسلمانوں نے ان کو مطلب ان کے حملے کو روک کے، اور ان کو مطلب اس طرح کا وہ ڈر گئے ان سے کہ بیسیکلی کہ وہ واپس چلے گئے وہاں سے. اچھا، اب یہاں پر اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ اب سمجھ تو آ رہی کہ وہ جانے نہیں دینا چاہ رہے، اور اس طرح سے مطلب کوئی خطرہ ہے کہ مطلب لڑائی نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عثمان کو پھر بھیجا، ایک اپنا وہ بنا کے ریپرزینٹیٹیو کی، جا کے ان سے بات کی جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ ہم یہاں پر لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، اور عمرہ کر کے ہم چلے جائیں گے یہاں سے واپس. اچھا، حضرت عثمان گئے اندر، یہ وہ خیر اب ان کو آنے میں دیر ہو گئی. یہ میں ذرا جلدی جلدی بتا رہی ہوں. آنے میں دیر ہو گئی. آگے مسلمانوں کو یہ لگا کہ یہ ضرور قریش نے ان کو نقصان پہنچایا کچھ، اور یہ اس وقت پھر وہاں پر ایک درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ایک بیعت لی تھی. ایک انہوں نے ایک آپ کہہ لیں کہ پرومس کہہ لیں اس کو، جو سب نے
رسول اللہ کے ہاتھ پہ رکھ کے کہ اگر یہ ہوا ہے تو ہم عثمان کی موت کا بدلہ ضرور لیں گے. اور اس کو بیت رضوان کہتے ہیں، رضوان. بیت رضوان بہت ایک امپورٹنٹ چیز کہ اس وقت سب مسلمانوں نے جو وہاں پر تھے، چاہے وہ مدینہ کے انصار تھے یا مہاجر جو بھی تھے، سب نے کہا کہ ہم بدلا لیں گے. لیکن خیر تھوڑی دیر تک دیکھا کہ حضرت عثمان واپس آ گئے. ساتھ میں قریش کے بھی ایک وہ آئے جنہوں نے کہا کہ جی اس سال ابھی اس وقت تو آپ عمرے کے لیے نہیں آ سکتے، آپ واپس چلے جائیے، نیکسٹ ایئر آپ آ سکتے ہیں. اور اس وقت پھر ایک تاریخی ایک پیکٹ ہوا تھا، ایک ٹریٹی ہوئی تھی جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، پیس ٹریٹی جو حدیبیہ کی. حدیبیہ چونکہ جگہ تھی جہاں پر یہ مسلمان رکے ہوئے تھے، اس جگہ کو کہتے ہیں. وہاں پر پھر اس کے جو مختلف کیا کہتے ہیں آپ کہہ لو کہ مختلف پوائنٹس تھے، اس میں سے کچھ میں بس چاہ رہی تھی کہ میں مینشن کر دوں. ایک تو یہ تھا کہ جی یہی کہ مسلمان جو ہیں اس وقت واپس چلے جائیں گے اور نیکسٹ ایئر جو ہے وہ واپس آئیں گے. دوسرا یہ کہ 10 سال تک جنگ بند رہے گی دونوں فریقین کے درمیان، یعنی مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. اب ایک پوائنٹ جو جس پہ مسلمانوں کو تھوڑا سا مطلب پرابلم بھی ہوئی ہے کہ قریش جو ہیں، قریش کا کوئی شخص اگر اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، ولی مینس جو اس کا مطلب لیٹس سے اٹ کین بی اے پیرنٹ اور ہو ایور، اگر کوئی قریش کا شخص بھاگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ چلے جائے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو واپس کریں گے. یعنی کوئی مسلمان ہو کے چلا گیا مدینہ، رسول اللہ کو اس کو واپس کرنا پڑے گا. لیکن اگر قریش کا کوئی یا کوئی بھی بندہ جو مدینے سے قریش کا حامی بن کے مدینہ سے مکہ آ جائے گا، مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے. تو اب آپ دیکھو کہ مسلمان کو اور جو صحابہ کرام تھے ان کو ان باتوں سے پرابلم ہو رہی تھی، مطلب لیکن اب وہ چپ کر کے دیکھ رہے ہیں. اور پھر وہی بات کہ جی آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے اور 3 دن مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں اور مطلب ایک ایک تلوار لے کے اپنی آ سکتے ہیں. بیسیکلی اب یہ جو بات تھی اس میں جو حضرت عمر بھی تھے اس وقت ان کو بھی بڑا اس میں ہوا، حضرت ابوبکر کو بھی، کہ خاص طور پہ اس بات پہ کہ جی کوئی اگر مسلمان ہو کے مکہ سے مدینہ چلا گیا تو ان کو واپس کرنا پڑے گا. لائک دس از سم تھنگ جو مطلب آپ سوچیں. اب اسی طرح اچھا اس وقت یہ ابھی سائن ہو رہا تھا ٹریٹی پہ، تو ابو جندل ایک جو صحابی ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے، ان کو چینز میں رکھا جاتا تھا مکہ میں. سم ہاؤ کسی طرح وہ بھاگ کے وہاں سے نکلیں اور وہ وہاں سے مسلمانوں کے قافلے کی طرف آ رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو پناہ مل جائے. تو اس وقت قریش کے جو لیڈر جو یہ سائن وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں تم نے ابھی ہم سے وعدہ کیا ہے، ابو جندل کو واپس کرنا پڑے گا تمہیں. اور وہ تکلیف میں ہیں، ان کو چوٹیں بھی لگی ہوئی ہیں. اور پھر اس وقت حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جندل کو واپس جانا پڑے گا کیونکہ ہم وعدہ کر چکے ہیں. وہ پھر جب واپس وہ ابو جندل کو لے جا رہے تھے اور وہ کسی طرح بھاگ کے وہاں سے جو بھی انہوں نے راستے میں جو کچھ کیا نکل آئے وہ دوبارہ. لیکن دس واز سم تھنگ جس کے لیے اوپر مسلمانوں کو ایک بہت زیادہ تکلیف تھی. لیکن یہ کیا کہتے ہیں جو ایک صلح تھی، صلح حدیبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور یہ ابھی واپسی پہ پھر آپ مدینہ آ رہے تھے تب یہ سورہ فتح نازل ہوئی تھی اور اس کو فتحً مبیناً یعنی کھلی فتح کہا جا رہا ہے. اور مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فتح کہاں سے ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ذات جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہ واقعی یہ حقیقتاً یہ ایک فتح ہے. اب وہ ظاہری بات پھر لیٹر آن پروف بھی ہوا کہ ودن 2 years مکہ فتح ہو گیا تھا. اور مطلب اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو آئیں وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آتی جائیں گی، آگے ہم کرتے جائیں گے. اب ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے. وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں. یعنی سکینت کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک سکون دل میں آ جانا، ایک ٹھنڈ دل میں آ جانا. اور اس پہ بندہ جو ہے وہ ایک آپ کہہ لو کہ بس جم جائے اس پہ پریشانی کوئی اس کو نہ ہو. زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے. اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے. اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے. اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں. برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے. اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اے نبی ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگوں
تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اے نبی، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ وہی بیعت رضوان جس کو میں نے کہا ہے کہ جب حضرت عثمان واپس نہیں آئے اور سب لوگوں نے جو پرومس کیا تھا۔ اے نبی، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد چکنے کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اے نبی، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جو اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ تمہارے مدینہ پہنچنے کے بعد یہ لوگ اپنے نہ نکلنے کی، یعنی کہ جو مدینہ سے نکل کے تم آئے ہو، یہ اپنے نہ نکلنے کے جو عذر پیش کریں گے وہ محض ایک جھوٹا بہانہ ہوگا، ورنہ ان کے دل جانتے ہیں کہ وہ دراصل کیوں بیٹھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول سے دعا مغفرت کی درخواست کرنا محض زبانی جمع خرچ ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اس کا، کیونکہ وہ ریالٹی میں اپنی اس حرکت پہ کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ جو نہیں آئے وہ اس حرکت پہ نادم نہیں ہے، وہ بس کہہ رہے ہیں، یہ بس ایسی فیس سیونگ کر رہے ہیں صرف۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ ان سے کہنا، اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کوئی بھی اختیار رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے؟ تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے، مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھروں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا، اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بد باطن لوگ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں، ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ متی ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے منہ موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم وہ کہتے ہیں نا کہ وہ نہیں ہے انریزنیبل جس کو کہتے ہیں، مطلب یہ کہ اب جی چاہے کوئی تکلیف میں ہے، جو مریض ہے، کوئی بھی، یعنی جنگ کا حکم ہے تو جنگ میں جانا ہی جانا ہے، نہیں تو گناہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لنگڑا ہے جیسے چل نہیں سکتا، کوئی اندھا ہے، کوئی بیمار ہے، مریض ہے وہ، اور وہ نہیں آ سکتا جہاد کے لیے، تو اٹ از اوکے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے۔ اس سے ہم تھوڑا فردر اگر لے لیں نا، میں اور آپ اس کے لیے کیا کہ جہاد ایک تو ہے میدان جنگ میں، دیٹ از دا الٹیمیٹ جہاد، کہ جب انسان لڑائی کر رہا ہے دوسرے لوگوں سے اللہ کی راہ میں، اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، سب وہی جہاد الگ چیز ہے۔ ہم انسان بھی اپنی ڈیلی لائف میں جہاد کرتے ہیں، جو ہم جہاد کر سکتے ہیں ہم اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اپنے لکھنے پڑھنے سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنی کسی کی مدد کر کے، بہت سارے طریقے ہیں جہاد کرنے کے۔ سو اس لیے ہم یہ اب سوچ کے کہ چونکہ میں تو اب عورت ہوں، میں تو کر ہی نہیں سکتی کچھ، تو ہم اس ٹاپک کو اپنے سے دور کر دیں کہ جی یہ جہاد کی بات نا مردوں کے لیے ہو رہی ہے۔ نہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہو رہی ہے، ہمارا طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ ہم مردوں کی طرح نہیں کر سکتے جو کام، وہ اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہے ہم سے ایکسپیکٹیشن وہی ہے جو میں اور آپ کر سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ہمیشہ یہ شیطان کو اپنے اوپر یہ ایک حملہ جو ہے نا وہ نہیں کرنے دینا کہ بس تم ڈھنگ سے بیٹھی رہو، عورتوں کو تو گھر میں رہنے کا حکم ہے، عورتیں تو کچھ کر نہیں سکتی، عورتوں کو تو یہ منع یہ منع یہ منع، وہی پوری لسٹ ہمارے سامنے تیار کر دیتا ہے شیطان۔ یہ شیطان کے ورغلانے میں نہیں آنا، جو کچھ بھی میں کر سکتی ہوں، آف کورس وی ہیو ٹو فالو دا باؤنڈریز، اللہ تعالیٰ نے کیا باؤنڈریز رکھی ہیں، لیکن ہم نے اس کو پورا ضرور کرنا، جہاد ہم سب نے کرنا ضرور ہے۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی
ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سامان غنیمت انہیں عطا کہ قریبی فتح یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی جو کہ کچھ صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں فتح مکہ کو ایک بڑی فتح لیکن ہم کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ بڑی فتح تھی کیونکہ اس وقت ایک آپ یہ دیکھو نا کہ اگر قریش بات کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کوئی ایک پیکٹ بنانے پہ مجبور ہو گئے ہیں کوئی ٹریٹی مطلب معاہدہ سائن کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں دیٹ مینس کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے ورنہ تو وہ تو کچھ بھی کر دیتے پھر ان کو کسی چیز نے روکا انہیں پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ معمولی لوگ نہیں ہیں اور پہلے ان کے ہاتھوں غزوہ بدر میں آپ مات کھا چکے ہو غزوہ احزاب میں مات کھا چکے ہو تو پھر اب یہ تو ان کو ذرا دیکھ کے بات کرنی پڑے گی ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا اس لیے ان پر سکینت نازل فرمائی ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سامان غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے یہ عنقریب جو حاصل کریں گے یہ خیبر کی جنگ بھی ہوئی تھی اور اس میں پھر مطلب وہ لیٹر آن ہوئی تھی اس کے بعد وہ 7th ایئر میں نیکسٹ ایئر اللہ زبردست اور حکیم ہے اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے ہو اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹھ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا یعنی کہ جو اونٹ اب قربانی کے لیے گئے تھے جو عمرے کی نیت کر لی سب نے احرام باندھ لیے ہیں اب ان جانوروں کو تو آپ نے قربان کرنا ہی ہے وہ تو دم دینا ہوتا ہے کہ احرام باندھ کے بھی جو نہ عمرہ کرے پھر تو اس کو دم دینا ہوتا ہے اور وہ دم ادھر ہی دینا ہوتا ہے تو پھر سب نے پھر وہاں پر جو جانور تھے اپنے ان کو ذبح کیے پہلے وہ اس پہ کرنے پہ راضی نہیں ہو رہے تھے رسول اللہ کا دل بڑا پریشان ہو رہا تھا کہ یہ لوگ تو رسول اللہ کی بات پہ اپنی جان دینے کو راضی ہوتے تھے تو اب جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بحرام اترے گا اور سر منڈایا جائے گا اور وہ جانور کا ذبح کیا جائے گا اور یہ جو صحابہ کرام نہیں مان رہے تو حضرت آئی تھنک حضرت سودا تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف جو امہات المومنین میں سے ہیں وہ وہاں پر تھی انہوں نے کہا کہ ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا سر منڈائیے آپ احرام کھولیں گے تو یہ خود ہی آپ کو فالو کریں گے اور وہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈایا احرام کھولا تو دیکھتے صحابہ کرام نے دیکھتے ہی فوراً اس چیز کو اپنا لیا یہ دس از دا لیول آف ایمان جو ان کا ایمان ہوتا تھا جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورتیں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا تو جنگ نہ روکی جاتی روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے یعنی اللہ کہہ رہے کہ یہ آگے لڑائی ہو جاتی تم لوگ کو جو انہوں نے روکا لیکن اندر جو مکہ میں وہ لوگ بھی موجود تھے جو کہ مطلب تم جو شاید ان کو جانتے نہیں تھے اور وہ مطلب کافر نہیں تھے لیکن یو مائٹ ناٹ نو دیم اور اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو بےچارے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لپیٹے میں آ جائیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو روک دیا یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھائی تو اللہ نے اور اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے اور اپنے سر منڈاؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرمائی وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں
یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کیا والذین معہ، تو جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ ہیں، اشداء سخت ہیں، علی الکفاری کفار پر، و کفاری رحماء بینہم اور آپس میں رحم کرنے والے ہیں. یہ ہمارے یہاں کیا یہ چیز نظر آتی ہے ہمیں؟ تو مطلب میرا کافی دفعہ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سختی کرتے ہیں. کوئی نان مسلم ہو تو اس کے ساتھ ہمارا بیہیویئر زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہ بات نہیں کہ اس کے ساتھ ہمیں سختی کرنی ہے یا اس کے ساتھ کوئی مطلب اچھا طریقہ نہیں اختیار کرنا، بات وہ نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں خاص مومنوں کا ایک دوسرے کے لیے دل نرم ہوتا ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے دل نرم ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دلوں میں سختی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچا رہا ہے. ابھی وہ کچھ دیر پہلے وہ ایسی میں اس پہ دیکھ رہی تھی، فیس بک پہ کسی نے ڈالا ہوا تھا. مطلب یہ بات تو ایسی چھوٹی سی، میرے خیال میں سب کے ایکسپیرینس اس طرح کا کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے. مطلب وہ میرے دماغ میں یہ آ رہا تھا. دیکھو ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین. کسی نے اپنا ڈالا ہوا تھا کہ انہوں نے کچھ کپڑے خریدے تھے آن لائن، اسی طرح فیس بک کے تھرو کسی کا پروفائل تھا، انہوں نے کپڑے وہ بیچ رہی تھیں. ان کا وہ کپڑے خریدے انہوں نے کافی سارے، اور انہوں نے پیسے دینے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ آدھے پیسے ابھی دے دیں، آدھے بعد میں دے دیجیے گا. تو آدھے جو انہوں نے دیے وہ $225 تھے بیسیکلی. تو وہ انہوں نے دیے. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ نہ کپڑے آئے ہیں، نہ وہ میرے میسج کا جواب دے رہی ہیں، اور انہوں نے مجھے بلاک کر دیا. میننگ موسٹ پرابلی یہ کوئی اسکیم تھا. اور کرنے والے موسٹ پرابلی وہ نام تو مسلمان ہے، چلو نام غلط بھی یوز کیا ہو کچھ بھی ہے، لیکن دیسی کپڑے، پاکستانی کپڑے، پاکستان سے یہ سب جو کیا ہے موسٹ ڈیفینیٹلی مسلمان ہے کوئی. مطلب انسان صرف سوچے، صرف ٹھیک ہے. یہ مطلب نہیں کہ رمضان میں کرنا زیادہ گناہ ہے تو آپ عام دنوں میں کر لو. ہر وقت غلط چیز تو غلط ہی رہے گی، مگر امیجن کریں کہ رمضان میں شیطان تو بند ہے، بڑا شیطان. تو اگر میں یہ حرکت کر رہی ہوں تو میرے ایمان کا لیول کیا ہے اس وقت؟ میں کسی کو دھوکہ جو دے رہی ہوں تھوڑے سے پیسوں کے لیے. مطلب یہ سوچنے والی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، مومن ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. یہ ہم رحم کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو ہی کاٹتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ہم مل جاتے ہیں. یہ ایک نارمل روٹین. مسلمان جو ہے وہ، یہ نہیں میں کہہ رہی سب یہ کرتے ہیں، آف کورس سب نہیں کرتے یہ، لیکن بہت سارے ہیں جو کرتے ہیں. یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کاٹ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کے ساتھ ساتھ دے رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں. تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلب میں مشغول پاؤ گے. سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. یہ ہے ان کی صفت تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلی کونپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہیں تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. جو کومپل کی ایگزامپل دی نا کہ ایک سٹارٹنگ میں ایک چھوٹا سا ایک بیج بویا جاتا ہے نا، پھر اسے چھوٹی سی کومپل نکلتی، شاٹ جس کو بولتے ہیں، وہ نکلتی ہے. پھر اس طرح بڑے ہوتے ہوتے پھول بڑا ہوتا ہے، درخت بڑا ہوتا ہے، پودا بڑا ہوتا ہے، اس کی روٹس مضبوط ہوتی ہیں. تو مسلمان بھی ایسے ہی ہیں، وہ ایک دوسرے کا اسی طرح سہارا بن کے ایک دوسرے کو سپورٹ دے کے ایک دوسرے کو اسٹرانگ کرتے ہیں. غلط باتوں میں نہیں اسٹرانگ کرنے کی بات میں کہہ رہی کہ کوئی غلط بھی کر رہا ہے تو آپ جسٹ بیکاز دے آر مسلم آپ ان کا ساتھ دیتے رہو، اور صحیح جو ہے وہ بے شک نان مسلم ہے اور اس کا ساتھ نہ دو. یہ بات نہیں ہو رہی ہے. غلط صحیح کا تو فیصلہ آپ نے ریلیجن کی بیس پہ نہیں کرنا. جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. جھوٹ کوئی بول رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، چوری کوئی کر رہا ہے تو چوری کر رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، سزا دونوں کو ملنی ہے. لیکن اس سے ہٹ کے میں بات کر رہی ہوں کہ ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے نرم ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے. چاہے ہم اس مسلمان کو جانتے ہی نہیں ہے، بازار میں ملا ہے، سلام دعا کرنی ہے، ایک مسکراہٹ دے دینی ہے. تو یہ سورہ فتح یہاں ختم ہوتی ہے. اب سورہ حجرات جو ہے نا، یہ بھی ون آف مائی فیوریٹ سورہ، اس سینس میں کہ اس کو اگر ہم پکڑ لیں اور اس کو فالو کر لیں نا، ہماری لائف اتنی ڈفرینٹ ہو جائے.
کہ لائک ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. چھوٹی سی سورہ 18 آئی تھنک 18 آیات ہیں اس کے اندر, اور یہ بیسیکلی یہ بھی مدنی سورہ ہے, اور یہ ان پرابلمس کو ڈیل کرتی ہیں کہ جو مسلمان سوسائٹی میں موجود ہیں. یہ اس وقت بھی موجود تھیں اور یہ ابھی بھی موجود ہیں. ٹھیک, یہ چیز اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان سے ہم جو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں پن پوائنٹ کریں گے کہ ہم اپنے اندر سے وہ برائیاں نکال دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. یہ پوری کی پوری آپ کو ایٹیکیٹ سکھاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو, اور اللہ سے ڈرو, اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ابھی موجود نہیں ہے. اس وقت تو ظاہری بات ہے جب یہ سورہ نازل ہو رہی تھی تو صحابہ کرام کے درمیان آپ خود موجود تھے, تو ان کے لیے اٹ مینٹ سم تھنگ ایلس ان دا سینس کہ اٹ واز مور ایکسٹریم کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے اپنی بات نہیں کرنی ہے. اگر وہ ساتھ جا رہے ہو آپ ان سے مطلب ان کی ایک رسپیکٹ ڈفرنٹ, جو اس وقت فزیکلی موجود وہ تھے, وہ ایک رسپیکٹ تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, تو یہ آیا میرے اور آپ پہ کس طرح اپلائی کرے گی؟ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, کہ اللہ اور رسول کی بات سے آگے نہیں جانا, آگے نہیں بڑھنا. میننگ جو انہوں نے کہہ دیا دیٹ از دا فائنل اتھارٹی. میں اب میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں کہہ دوں نہیں نہیں یہ اس طرح نہیں, اس طرح ہونا چاہیے. آف کورس جو علماء ہیں اگر وہ کسی آیت کی تفسیر میں جو بات بتا رہے ہیں اور حدیث سے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, یا وی فالو دیٹ. مگر میں اور آپ یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ نہیں یہ بات جو ہے نا ہمیں یہ اس طرح کر لینا چاہیے, قرآن میں یہ ہے مگر میرا خیال ہے کہ یہ میرا خیال کچھ نہیں ہے. رسول اللہ اور اللہ کے آگے میرا خیال از زیرو, نتھنگ, میں کچھ نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آگے نہ بڑھو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ایک تو ہو گیا وہ وقت جب فزیکلی آپ موجود ہیں لوگوں کے درمیان, تو اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کریں چپ کر کے ان کی بات سنو. یہ ایک لا تھی, مطلب یہ رول تھا یہ, اور صحابہ کرام کرتے بھی یہی تھے. وہ تو جو منافقین تھے نا وہ بیچ میں ذرا گڑبڑ کرتے تھے. اب میرے اور آپ کے لیے کیا میسج ہے کہ اگین وہی پچھلی آیت والا ہی ہے اس کے اندر, کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو, کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے اب اس سے ہٹ کے آپ خود کچھ نہ کرنے لگو کہ بھائی جی نہیں مجھے زیادہ پتا ہے, مجھے لگتا ہے اس میں زیادہ فائدہ ہے. نہیں, وہ پرانے زمانے کی بات تھی, 1400 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت کے زمانے میں یہ زیادہ ضرورت تھی اور اس طرح سب رہتے تھے. اب ہمارا تو ٹائم ڈفرینٹ ہے, اب ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا ہے, ہم تو زمانے سے پیچھے رہ جائیں گے, تو اس لیے اب تم فالو کرنا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے, کیا آپ کا اور میرا کیا خیال ہے کہ یہ قرآن جو ہے کیا صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا؟ قرآن اب ہمارے لیے نہیں ہے. اگر قرآن صرف اور صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے ویلڈ تھا اور ہمارے لیے نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے احکامات رکھے ہی نہ ہوتے, ہم اس کو پڑھتے ہی نہ, ہمارے لیے بک ہوتی ہی نہ, جب ہمارے لائف میں یہ اپلائی نہیں ہو سکتی. ہم نے تو اس کو صرف ایک وظیفے کی کتاب بنایا ہوا ہے, عربی پڑھو اور اٹھا کے رکھ دو, عربی پڑھو اٹھا کے رکھ دو, سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. عربی بھی ضرور پڑھیں, اور یہ مجھے بار بار میں ریپیٹ بھی کرتی ہوں اپنے لیے بھی, صرف ڈاکٹر اسرار احمد کی جو بات تھی کہ پہلے قرآن کو اس کی زبان میں سمجھیں. سو مچ از لاسٹ ان ٹرانسلیشن, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی آواز کے آگے اپنی آواز کو بلند نہ کرو, اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ جو ہے نا ان تحبط اعمالکم, حبط یعنی خراب, بالکل ایسے جیسے وہاں راکھ رہ گئی, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے کرتے ہو. تو جس طرح میں ایک اپنی دوست کی بات کا مذاق اڑا دیتی ہوں کبھی کبھی, یا بات کر دیتی ہوں, یا اس کی بات ہو کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے,
وہ ایٹیٹیوڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں اپنا سکتی، قرآن کی کسی آیت کے بارے میں نہیں اپنا سکتی، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، یہ تو بس ایسے ہی ایسے کہتے ہیں لوگ، نہیں کہہ سکتے ہم. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا سب کیا کرا غارت ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. ایک میں اس میں وہ پڑھ دیتی ہوں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا ایک حاکم عدالت یعنی جسٹس بنا کے بھیجا. تو آپ نے ان سے پوچھا تم کس چیز کے مطابق فیصلے کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کتاب اللہ کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں کسی معاملے کا حکم نہ ملے تو کس چیز کی طرف رجوع کرو گے؟ انہوں نے کہا سنت رسول اللہ کی طرف. آپ نے فرمایا اگر اس میں بھی کچھ نہ ملے تو انہوں نے عرض کیا پھر میں خود اجتہاد کروں گا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا شکر ہے اس خدا کا جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق بخشی جو اس کے رسول کو پسند ہے. اب اجتہاد کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ جی مجھے میری نالج کے مطابق مجھے قرآن میں کچھ نہیں مل رہا، حدیث میں نہیں مل رہا تو اب میں اپنی مرضی کر لوں، یہ مطلب نہیں ہے. نالج کا ہونا ضروری، نالج کی بیسس پہ یہ علماء بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کا کوئی فتویٰ آتا ہے کیا وہ اجتہاد کرتے ہیں کہ اس سچویشن کے حساب سے چونکہ قرآن میں کچھ نہیں موجود ڈائریکٹلی، سننا میں کچھ موجود نہیں ڈائریکٹلی، تو دین دس از اے بیٹر آپشن. میں اور آپ نہیں کر سکتے، یہ ظاہری بات ہے کہ یہ ریلیجس لیڈرز کر سکتے ہیں. جو لوگ رسول خدا کی حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. اے نبی جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. کہ جو صحرا کے بدو ہوتے تھے نا بیسیکلی ان کو کوئی زیادہ اس معاملے میں نا وہ نہیں ہوتی تھی، وہ ان کو کوئی کام ہوتا تھا رسول اللہ سے تو ٹائم بھی نہیں دیکھتے تھے اور باہر جا کے آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے آپ کو زور زور سے آواز دینا شروع کر دیتے تھے. آف کورس آپ کو ناگوار بھی گزرتا تھا سب کچھ، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے درگزر کر لو، ان کو معلوم نہیں ہے، بے عقل ہیں وہ. حالانکہ اگر وہ صبر کر لیتے اس بات کا کہ رسول اللہ خود باہر نکل آئیں گے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو. فاسق کون ہے؟ جس کو آپ دیکھتے ہو کہ وہ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے اگینسٹ جاتا ہے، وہ اوپنلی اللہ تعالیٰ کا ڈس اوبیڈینٹ ہے. اب وہ آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آ رہا ہے اور آپ بغیر جانچ پڑتال کیے وہ اس کی بات کو مان لو اور اس پہ عمل بھی کر لو. مطلب اس کو میں اور آپ اپنی ڈیلی لائف میں دیکھ لیں اگر کہ ایک شخص ہے، ایک دوست ہے آپ کی، لیٹس سے اپنی دوست ہی آپ کی، آپ کو پتا ہے کہ وہ مطلب جھوٹ بولنا اس کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یا وہ دین سے اس کی دوری آپ کو پتا ہے کہ کتنی کہ اب وہ آپ کے پاس آ کے کوئی بات آپ کو بتا رہی ہے اور آپ جانچے بغیر اس کو اگر اپنا لیتے ہو تو یہ آپ کا اپنا قصور ہوا. کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جھوٹی خبر ہو اور آپ نے اس پہ ریئیکٹ کر دیا اور بعد میں جب بات کلیئر ہوئی تب آپ کو تو گناہ ملے گا نا، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گی، ساری بات. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے کہ بیسیکلی اس میں جو ایک جو بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی تھی. اس کا قصہ یہ ہے کہ قبیلہ بنی مستلق جب مسلمان ہو گیا، بنی مستلق ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا، جب مسلمان ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بھیجا تاکہ ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں. یعنی جب وہ قبیلہ پورا مسلمان ہو گیا تب زکوٰۃ لاگو ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ جا کے بھیجا کہ بنی مستلق سوری اٹس ناٹ انڈین سوری ناٹ دا یہودی، وہ تو یہودی کے تو بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ تھے. بنی مستلق یہ مدینہ ہی کے تھوڑا سا باہر، یہ عربوں کا مطلب یہ انہی کا وہ تھا، یہ یہودیوں کا نہیں تھا. جب وہ مسلمان ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بھیجا کہ تاکہ ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر لیں. یہ ان کے علاقے میں جب پہنچے تو کسی وجہ سے ڈر گئے اور اہل قبیلہ سے یعنی ان لوگوں سے ملے بغیر مدینہ واپس آ گئے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے. ٹھیک، یعنی ان لوگوں سے ملے نہیں اور یہ کہہ دیا کہ کیونکہ ڈر لگ گیا کہ کہیں وہ مجھ پہ حملہ ہی نہ کر دیں، ابھی تازے مسلمان ہوئے، کوئی تعلقات تو ہمارے ہیں نہیں. واپس آ کے رسول اللہ کو یہ بول دیا. حضور یہ خبر سن کر سخت ناراض ہوئے اور آپ نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کی مطلب سرکوبی کے لیے ایک دستہ روانہ کریں گے، یعنی ان لوگوں کی سزا دینے کے لیے اپنے ایک گروپ پورا بھیجیں. بعض روایت میں آیا کہ آپ نے وہ دستہ روانہ کر دیا تھا اور بعض میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ روانہ کرنے والے تھے.
بہرحال اس بات پر سب متفق ہیں کہ بنی مستلق یعنی وہ جو قبیلہ تھا جو مسلمان ہوا تھا، اس کے سردار حارث بن درار یہ خود ایک وفد لے کے، ایک گروپ لے کے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ گئے اس دوران، اور انہوں نے عرض کیا کہ خدا کی قسم ہم نے تو ولید کو دیکھا تک نہیں، یعنی کہ ہم زکوٰۃ دینے کا انکار کیوں کرتے ہیں، ہم نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں، اور قتل کرنے کا ارادہ تو یعنی ارادے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم ایمان پر قائم ہیں، اور جو زکوٰۃ کا جو ادا کرنا ہے ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب بات وہ یہی ہے کہ بیسیکلی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ آیت نازل ہوئی، وہی آ گئی، آپ اس کام کے ہونے سے روک دیے گئے کہ جو اگر ہو جاتا تو کتنی ایک غلط بات ہوتی کہ آپ کو تو جو آ کے اس صحابی نے بتایا کہ جی وہ تو یہ کرنے والے ہیں، تو آپ اگر وہ دستہ بھیج دیتے اور وہاں کوئی لڑائی ہو جاتی، کوئی لوگ مارے جاتے، تو کتنی غلط بات ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں دوبارہ پڑھتی ہوں، یہ آیت نمبر 6 ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ گے، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اب یہ تھوڑی سی جو آیتیں آ رہی ہے نا، ذرا غور کریے گا۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ۔ اب لیٹ سے دو لوگ ہیں، آپ کو پتا ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا، آپ کی دو دوستیں ہی ہیں، ان کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے، صلح صفائی کرانے کی کوشش کریں، اور صلح صفائی لیٹ سے ہو گئی، دونوں نے کہا ہاں جی ہم نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ اب اس کے بعد پھر کوئی ان میں سے جو ایک دوسرے کے بارے میں غلط باتیں کر رہی، زیادتی کر رہی ہے، تو اب آپ نے زیادتی کرنے والے کا بالکل ساتھ نہیں دینا، بلکہ زیادتی کے اگینسٹ کھڑا ہونا ہے، اور جب تک وہ شخص دوبارہ راہ راست پر نہ آ جائے، وہ بات بند نہ کر دے، وہ حرکتیں بند نہ کر دے، اس وقت تک اس کے ساتھ اگینسٹ رہنا ہے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو پھر دوبارہ دوستی کرا دیں، دوبارہ بات کو ختم کرا دیں۔ یہ وہی بات ہے کہ ہم اب جنگوں کے لیول پہ تو بات نہیں ہو رہی، گروپس کے لیول پہ نہیں ہو رہی، لیکن ایک دوسرے کے لیول، خاندانوں میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کزنز آپس میں لڑائی ہو گئی، یا ماما چاچا تایا جو بھی ان کے درمیان، تو اگر اف یو آر ایٹ اے پوزیشن کہ جس میں آپ دوستی کرا سکتے ہو تو دس از اے ویری بگ تھنگ۔ اللہ تعالیٰ نے مطلب اس چیز کو بہت پسند کیا ہے کہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے درمیان صلح صفائی اگر آپ کرا دو، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے لیے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو۔ جس میں یہ آپ نے دیکھی ہوگی، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک یعنی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، تمام مسلمان جو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ وی آر بردرز اینڈ سسٹرز ان اسلام۔ جس طرح مردوں پہ یہ بات آ رہی ہے، اس طرح عورتوں کے اوپر بھی یہ بات آ رہی ہے۔ اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جب ہم صلح صفائی اگر کرا رہے ہیں، کوئی رشتہ ہم باقی مطلب ہماری وجہ سے اگر کوئی رشتہ آپس میں قائم رہ جائے تو اس کا کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مطلب ہمیں بعض دفعہ لوگ بجائے دوستیاں کرانے کے کوئی اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بات اس بندے کو ناگوار گزرے گی، بیٹھ کے بتا دے پتا ہے تمہیں میں تو بھیا اللہ لگتی کہتی ہوں، میں زیادہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، مگر وہ یہ کہہ رہی تھی تمہارے بارے میں، اس طرح باتیں ہوتی ہیں ہماری، جبکہ پتہ ہے آپ کو کہ اگلے کا دل دکھے گا اس سے، وہ خوش نہیں ہوگی اس سے، اینڈ یو اسٹل سے اٹ۔ تو ان کا دوستی ہونے کے بجائے ان سے لڑائیاں ایک دوسرے میں ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ میاں بیوی کے لیے اس طرح کرتے ہیں لوگ تاکہ ان کے اندر پرابلم شروع ہو جائے۔ تو ہمیشہ جج کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ بات جو مجھ تک پہنچ رہی ہے یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ویری امپورٹنٹ آیا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اگین عورتیں اور مرد الگ کر کے بات کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم، نہ مذاق اڑائے کوئی مرد، یعنی مرد دوسری من قوم، دوسری قوم کا، عسیٰ شاید کہ ان یکونوا، کہ وہ ہوں خیرن منہم، ان سے بہتر، ولا نساء، اور نہ ہی عورتیں من نساء کسی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔
مذاق کیسے اڑاتے ہیں؟ کبھی ہم ان کی آپ کہہ لو کہ وہ ہوتا ہے نا جی، اب میں اگزامپل صرف دے رہی ہوں، مجھے دماغ میں آ رہا ہے کہ کبھی آپ کسی کے پنجابی ہونے پہ بات کر لی، کسی کے سندھی ہونے پہ، کسی کے اردو اسپیکنگ، کوئی مہاجر تو کوئی پٹھان، اور اس طرح کے مذاق ہمارے کتنے بنے ہوتے ہیں. کوئی جی شیخ ہے تو کوئی جی راجپوت ہے. مطلب یہ میں جو مجھے دماغ میں آ رہے ہیں اس بیسس پہ مذاق، اور ہم کہتے ہیں مذاق کر رہی تو مذاق اٹس جسٹ جوکنگ ہو رہی ہے. بعض دفعہ جوکنگ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اگلے بندے کو بری لگ رہی ہوتی ہے، اگلا بندہ بول نہیں رہا ہوتا کیونکہ وہ بولے گا سکیں گے تو مذاق بھی نہیں لے سکتے، اور اس کا دل دکھ رہا ہوتا ہے. کبھی کسی کا اگر ویٹ زیادہ ہے، اس کو مذاق میں ہم اس کے ویٹ کو لے کے مذاق بنا رہے ہیں، اور وہ بھی ساتھ میں ہنس رہا ہے یا ہنس رہی ہے، کچھ نہیں بول رہی، اس کے دل میں کیا گزر رہی ہوتی ہے شاید ہمیں پتہ نہیں ہوتا. کسی کے رنگ پہ ہم مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، کسی کی ہائٹ پہ، وہ یہ تو چھوٹی ہے بالکل، دیکھو کیا مذاق، بچہ، یعنی کوئی بھی مختلف لفظ ہم بول رہے ہوتے ہیں. ہم تو اپنی طرف سے مذاق کر رہے ہیں، جی میں تو مذاق کر رہی ہوں، اگلے کے دل کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، دکھ پہنچ رہا ہوتا ہے، وہ بولتے نہیں ہیں. دس از ناٹ، اٹ از ناٹ پاسبل کہ ایک چیز. اور بڑی بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہوتی کون ہوں مذاق اڑانے والی؟ میرا کیا کمال ہے اگر میرا قد ٹھیک ہے یا میرا رنگ ٹھیک ہے یا میری فیملی بڑی، میرا کیا کمال ہے اس کے اندر جس پہ میں فخر کر کے دوسرے کا مذاق اڑاؤں؟ پہلے تو اپنے آپ کو اس بات پہ ذرا بیٹھ کے سوچ لیں، who am I؟ اللہ تعالیٰ کی میں بھی غلام ہوں، وہ بھی اللہ کی غلام ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. اور ہاؤ ڈیئر آئے میں اللہ کے ایک غلام ہوتے ہوئے دوسرے کا میں مذاق اڑاؤں؟ میں ہوں کون؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کلیئرلی کیا کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ وہ تم سے بہتر ہوں. نہ مرد اڑائے مذاق ایک دوسرے مرد کا، نہ عورتیں اڑائیں ایک دوسرے کا، شاید کہ وہ تم سے بہتر ہوں. آپ ظاہری چیزوں پہ جا رہے ہو، کیا پتہ اندر سے وہ اللہ کے کتنے قریب ہو اور اللہ کو وہ کتنی پسند ہو، اور آپ نے اینڈ میں یو آر دا لوزر، اور گناہ بھی کما رہے ہیں مذاق اڑا کے. پھر دوسری بات، وَلَا تَلْمِزُوا، اور آپ نہ کرو تانا، انفسکم، ایک دوسرے پہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو تان نہ کرو. تانے دیتے ہیں نا کبھی، مذاق میں تانے دے رہے ہیں کبھی سکتے، ہاں بھائی یہ تو بڑے لوگ ہو گئے ہیں. ہاں بھائی، اور آپ کو پتہ نہیں کہ وہ جو بڑے لوگ ہو گئے ہیں ان کا کیا ریزن ہے کہ وہ آپ سے جو اتنی دنوں سے مل نہیں پا رہے، یا آپ کو فون نہیں کر پا رہے، یا آپ سے وہ فون اٹھا نہیں پا رہے، وٹ ایور، یو ڈونٹ نو کہ ان کی لائف میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ تانے دے رہے ہو ان کو. یہ مطلب یہ کانشیس ایفرٹ کر کے اپنی عادت کو چینج کرنا ہوتا ہے، کانشیس ایفرٹ کر کے، یہ خود سے نہیں ہوتا. آپس میں ایک دوسرے پہ تان نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. ہم نام بھی تو دے دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، برے نام، وہی جو میں بھی اگزامپل دے چکی ہوں، کسی کو موٹے ہونے کا، کسی کے رنگ پہ، کسی کی نسل پہ، کسی کے، یہ جو نام دے رہے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں. آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. اور مذاق اڑانے کی جو پیچھے بات ہوئی ہے نا کہ مذاق اڑانا کسی کی نقل اتارنا بھی ہے، کسی کی بات کرنے کے طریقے پہ نقل اتارنا، کسی کے چلنے کی نقل اتارنا، کسی کے ڈریس اپ کی نقل اتارنا، کسی کے بالوں کی، کسی وٹ ایور، کسی بھی چیز کی، کسی کے کھانے کی نقل اتارنا، یہ سب کچھ مذاق اڑانے میں آتا ہے. اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. یعنی ایمان لائے ہوئے ہو تم لوگ، میں اور آپ سب الحمدللہ مومن ہیں، اب اس کے بعد اگر یہ حرکتیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فسق کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب یہ اگین، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا، گمان، بہت سارا گمان کرنے سے پرہیز کرو، من الظن، اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان کرنے سے پرہیز کرو، ان بے شک بعض الظنی گمان، اثم، گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی کے بارے میں بھی برا گمان رکھنے سے پہلے 70 باتیں اس کے اندر اچھی ڈھونڈو. اگر تم وہ 70 کی لسٹ بنا سکتے ہو then you're allowed to say one ایک برا گمان ایک رکھ سکتے ہو. اب میں اور آپ سوچیں، ہم یہ لسٹ کبھی ختم ہوگی اگر کسی کے بارے میں میں نے میرا دل چاہتا کچھ برا، مجھے ایک دم لگا کہ نہیں اس نے ضرور نہ یہ اس لیے کیا ہوگا، لیکن آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو تھنک دیٹ. فرسٹ آئی ہیو ٹو تھنک کہ وہ کتنی اس کے اندر اچھائیاں ہیں، اس کے بعد میں برا گمان رکھوں. یہ دیکھو وہ جو یہ بیٹھ کے وہ بات کری ہے نا کونے میں، ضرور میری برائیاں کر رہی ہوگی.
یا اس نے جو یہ میری جو ساس بات کر رہی ہے نا اپنی نیبر سے، وہ ضرور میرے اپنی بہو کے بارے میں میرے بارے میں بات کر رہی ہے، میرے شوہر نے یہ بات کی، یا بہو نے یہ بولا تو اس لیے بولا، نند نے یہ بولا تو اس لیے بولا، میری بہن نے، بھائی نے. ہم برا گمان پہلے رکھ لیتے ہیں، اچھا گمان نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہو کسی کے بارے میں غلط سوچنے پہ کہ پھر آپ کو یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ میں گناہ کر رہی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو مفہوم ہے، جو یہ حسن ظن جس کو کہتے ہیں، اچھا ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا، یہ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے. جب بھی کسی کے بارے میں دل میں بری بات آنے لگے، برا خیال آنے لگے، پہلے اپنے آپ کو یاد کرائیں کہ یار اس کے اندر یہ تو بڑی اچھی بات ہے، وہ مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے، یا اس نے میرے لیے اس دن یہ کیا تھا، یا دیکھو وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کیسی ہے، وہ نماز میں کیسی ہے، وہ روز، مطلب اس کی اچھی عادتیں اپنے آپ کو یاد کرائیں گے تو اس کی برائی جو ہے وہ دماغ سے خود ہی نکل جائے گی. اب یہ اگلی بات بھی، ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو. یہ خواتین کی پرابلمز ہیں زیادہ، مردوں میں کم ہوتی ہیں. یہ تجسس نہ کرو. اچھا یہ جو بیٹھ کے دو باتیں کریں، کیا بات کر رہی ہوں گی؟ وہ جو کل اس مال میں مجھے نظر آئی تھی کس کے ساتھ، وہ کس کے ساتھ تھی، وہ کیا کر رہی تھی، یا اس کے خاندان میں کیا چل رہا ہے، اس کے بیٹے کے ساتھ کیا چل رہا ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ کیا چل رہا ہے، شوہر بیوی میں کیا چل رہا ہے، ان کے گھروں میں کیا چل رہا ہے. یہ تجسس ہے، منع کیا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ ولا تجسسوا، کسی کے بارے میں تجسس نہ کرو، ایوز ڈراپنگ نہ کرو. کہاں اندر دروازے کے باہر کھڑے ہو جائیں، یہ اندر کیا ماں بیٹے میں بات ہو رہی ہے، ذرا میں بھی سن لوں، یا نندے کیا بات کر رہی ہیں، یا میری دوستیں کیا بات کر رہی ہیں، یا میری اولاد کیا. ایون اولاد کے بھی کان لگا کے سننا، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، وہ بھی انسان ہے. اور یہ اگلے پارٹ جو ہے، ولا یغتب، اور نہ کرے غیبت، بعدکم بعدن، تم میں سے کوئی کسی اور کی غیبت نہ کرے. اب میں اور آپ، یہ ہم صرف اپنے آپ کو جج کر رہے ہیں یہاں پر، ابھی کوئی کسی کی دماغ میں لا کے نہیں ہاں وہ تو بڑی غیبت کرتی، نہیں، میں کرتی ہوں کہ نہیں کرتی، پہلے یہ دیکھنا ہے. کیونکہ یہاں پر ججمنٹ ہو رہی ہے میری اور آپ کی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ذرا دیکھو تمہارے ارد گرد کون کون لوگ موجود ہیں جو غیبت کرتے ہیں، تجسس کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. یہ میں اپنے اوپر رکھ رہی ہوں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ اس میں سے کون سی بات میرے اوپر پوری آ رہی ہے. اور غیبت مت کرو. غیبت وہی بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور وہ عادت واقعی اس کے اندر موجود ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی غیبت ہے. اگر تم ایسی بات کرتے اس کے بارے میں جو اس میں موجود نہیں تھی تو تم نے بہتان لگایا. صرف اور صرف اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی اچھی بات کر رہے ہو، وہ وہاں موجود نہیں ہے، اور آپ اس کے بارے میں اچھی بات کر رہے ہو، دیٹ از الاؤڈ. اس کی کوئی عادت، اس کی کوئی وہ، یہ سب غیبت میں آئے گا. اس سے خود سے کر دیں بات کہ دیکھو تمہاری جو یہ عادت ہے نا، یہ اس سے یہ ہوتا ہے، یا اس سے یہ مجھے برا لگا، یا دیٹ از فائن. اس سے منہ پہ آپ بات کر رہے ہو، اچھے ہمدردی والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے محبت سے، اٹ از اوکے. اس کو بھی شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کر رہے کہ تم جو یہ کرتی ہو نا، تم نے اس دن یہ بولا، یہ بالکل وہ اس طرح نہیں بات کرنی، محبت سے بات کرنی ہے، لیکن غیبت نہیں کر سکتے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے، اس میں بہت ہی تفسیر اس کی بہت زیادہ لمبی ہے. تمہارے اندر کوئی ابھی غیبت سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک دوسرے کی، لیٹ می جسٹ گو ریپیٹ اٹ، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. یحبو، کیا تم پسند کرتے ہو، احدکم، کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، این، یہ کہ یا کلا، کہ وہ کھائے، لحما، گوشت، اخیہ، اپنے بھائی کا، میتن، جو مردہ ہو، یعنی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا تم میں سے کوئی؟ غیبت کرنے کا یہ ہوتا ہے نقصان. اگر آپ غیبت کر رہے ہو، بیسیکلی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. کیا ہم کبھی، مطلب وی کینٹ ایون امیجن کہ ہم کبھی اس طرح کھا سکتے ہیں. اس سے اندازہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس لیول کی برائی ہے غیبت کرنا، کس لیول کی برائی ہے. یہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو مطلب بہت ریمائنڈ کرانا ہے، ہم سب کو ریمائنڈ کرانا ہے اپنے آپ کو. دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور، اچھا پہلے یہ ہے کہ جو کچھ پہلے ہو چکا، اب یہ آیتیں ہم نے پڑھی لیٹ سے، اب پہلی دفعہ کوئی پڑھ رہا ہے یا نہیں پتا، یہ جو بھی، اگر ہم سے غلطیاں یہ ہوئی ہیں تو اپنے پہلے جو کیا اس پہ ہم شرمندہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے معافی مانگیں گے، اور پھر پورا ارادہ یہ کریں گے کہ اب میں آگے ایسا نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں معاف کر دیں گے. یہ ہم سب نے کرنا ہے، کیونکہ ہم سب سے ہو جاتی ہیں یہ غلطیاں. ایٹ ون پوائنٹ ان آور لائف وی ڈو اٹ، ہم سب کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری یہ عادت نہ پڑے، اور اگر ہے تو یہ ختم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آگے میں ایسا نہیں کروں۔ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے۔ قالت الاعراب اعراب آمنا، کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ جب ایمان اگر اندر گھس جائے، اسلام ہم میں سے بہت سے جو لوگ ہیں وہ مسلم ہیں، مومن نہیں ہیں، ایمان دلوں کے اندر نہیں اترا، ابھی ہم بظاہر مسلمان ہیں، تو وہ کیا کہیں؟ ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ تب یہ میں اور آپ خود اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں یا ہم مسلم ہیں۔ اے نبی، ان ایمان والوں سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ یعنی وہ کہتے تھے نا جی ہم تو مسلمان، ہم تو یہی تو اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ ویری امپورٹنٹ سورہ، انشاءاللہ اس کو دوبارہ ضرور اس سے گو تھرو کریں گے۔ سورہ قاف، یہ جو سورہ ہے وہ اس کا بھی یہ مکی سورہ چونکہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ٹائم پیریڈ اراؤنڈ جو ہے مکے کا دوسرا دور جو ہے، یعنی کہ جو مڈل پیریڈ ہے، تقریباً 3rd to 5th year آف نبوت، ٹھیک ہے، اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ معتبر روایت سے ایک میں یہ پڑھ دیتی ہوں، یہ ضرور دماغ میں رہے ہمارے۔ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عیدین کی نمازوں میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک خاتون ام ہشام بن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن تھیں، بیان کرتی ہیں کہ مجھے سورہ قاف یاد ہی اس طرح ہوئی کہ میں جمعے کے خطبوں میں اکثر آپ کی زبان مبارک سے اس کو سنتی تھی۔ بعض اور روایت میں آیا ہے کہ فجر کی نماز میں بھی آپ بکثرت اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ حضور کی نگاہ میں یہ ایک بڑی اہم سورہ ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ قاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ صدق اللہ العظیم۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا اور اس میں کہیں کوئی رخنہ نہیں ہے، یعنی کہ آسمان کی طرف جب دیکھیں تو کوئی کریکس نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بر تہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔
ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور ثمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور طبع کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخرکار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ وہی بات پہلی بھی اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں کہ جب پہلی بار فرام نتھنگ ہمیں بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو فرام سم تھنگ ہماری بونس کو دوبارہ جوڑ کے بنا دینا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں۔ ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یہ جو ہے نا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، آیہ نمبر یہ 16 کہ ہم اقرب قریب ہیں الیہ اس کے من حبل الورید، اس کی جو ہماری بالکل یہ جو شہرک جس کو کہتے ہیں نا کہ جو کٹ جائے تو انسان مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے بھی قریب ہوں تمہارے۔ اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے کرامن کاتبین جو لیفٹ اور رائٹ بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور پھر سور پھونکا گیا، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا۔ ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا ہے۔ یعنی اس سے یہ ہے کہ مدمرات کے دو فرشتے جو دنیا میں آپ کی جو یہ باتیں تمام لکھتے تھے، قیامت کے روز جب سور کی آواز بلند ہوتی ہر انسان اب اٹھے گا، جب قبر سے نکل آئے گا تو وہ دونوں فرشتے جو ہیں وہ آپ کے اپنے اپنے چارج سنبھال لیں گے۔ ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہانک کر لے جائے گا اور دوسرا جو ہے اس کے پاس ہمارا نامہ اعمال ہوگا۔ اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے۔ حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا، ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا خداوند میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ جواب میں ارشاد ہوا میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا۔ میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ یعنی اس وقت کچھ نہیں چلے گا، سب کچھ پروف کے ساتھ ہوگا، جو اللہ تعالیٰ اس پروف کو یوز کرتے ہوئے انسان کو دوزخ اور جنت کا فیصلہ کریں گے۔ وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹتا ہے، غلطی ہوتی ہے واپس پلٹتا ہے، غلطی ہوتی ہے واپس پلٹتا ہے، رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا تھا، یعنی جس کا دل نرم تھا۔ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے۔ ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی۔ بس ہے نبی جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو، اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ یعنی اس میں اب تمام جو ٹائمنگ ہے نا جس میں ہم نماز ہماری فرض والی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور جو آپ کی جیسے تہجد بھی آ گئی، قیام اللیل بھی آ گیا۔ اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اے نبی جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں ہے، بس تم ان پر قرآن کے ذریعے
بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرتے ہیں۔ سورہ ذاریات، یہ بھی سورہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ جو مطلب یہ نہیں ہے بڑے زور شور سے شروع ہو چکا تھا، وہی درمیانہ ٹائم فریم جو ہے بیسیکلی وہی آپ کہہ لیں کہ سورہ قاف جس طرح نازل ہوئی ہے اسی طرح یہ سورہ ذاریات بھی۔ اور اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ ذاریات سے مراد پراگندہ کرنے والی اور گرد و غبار اڑانے والی مطلب یعنی ہواؤں کا ذکر ہے۔ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوائیں اس سے مراد ہے، ذاریات جو ہیں ہواؤں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق ان الدین لواقع والسماء ذات الحبک۔ صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر صبح رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے، یعنی کہ تمہارے کیے دھرے کا تمہیں انجام ضرور ملے گا، سزا اور جزا جو ہے وہ ضرور ملے گی۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی اور آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے۔ یعنی لوگوں کے ڈفرینٹ اوپینین جو تھے جو رسول اللہ کے زمانے میں بھی کہ جو قیامت پہ بلیو نہیں کرتے تھے اور آفٹر لائف پہ بلیو نہیں کرتے تھے، اور کچھ لوگ تھے جو بلیو کرتے تھے۔ مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، بے ہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گی؟ وہ اس روز آئے گی جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم لوگوں کے لیے۔ ابھی کوالٹیز اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ جو نیک لوگ تھے دنیا میں وہ راتوں کو کم سوتے تھے، یعنی اٹھ کے تہجد پڑھنا، قیام کرنا، دعائیں مانگنا، پھر رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، ان کے مالوں پر جو کچھ ان کے پاس تھا اس میں حق تھا ان لوگوں کا جو ضرورت مند تھے۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں، کیا تم کو سوچتا نہیں؟ آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ اے نبی ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے۔ یہ کون سے مہمان تھے جو ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جو ان کی طرف دو فرشتے انسانوں کی فارم میں آئے تھے، جن کو بھیجا گیا تھا لوط علیہ السلام پہ کی قوم پہ عذاب بھیجنے کے لیے، تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے، اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے۔ کچھ نا آشنا لوگ تھے، کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا، یعنی پکوا کے لے کر آئے۔ انہوں نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں؟ پھر اپنے دل میں ان سے ڈر گیا، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کا مزدہ سنایا۔ سب پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو خوشخبری دی تھی بیٹے کی۔ یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا، کہنے لگی بوڑھی اور بانجھ۔ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، اور وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم سپارہ نمبر 27 شروع کر رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہا اے فرستادگان گان الہی، یعنی کہ فرشتے، اے فرشتوں کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ پھر ہم نے ان سب لوگوں کا نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں، جب ہم نے اسے سری سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔
اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں، جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ آخرکار ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں، زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ بس دوڑو اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ بس اے نبی ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں، البتہ نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ یعنی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مجھے اور آپ کو بھی نصیحت کرتے رہنا ہے، ذکر کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے رہنا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کو نصیحت کرنے سے ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں ایک دم جو بات نکل گئی تھی وہ دوبارہ آ جائے، کوئی بات کوئی بھول گیا تھا وہ کر لے، یا کوئی غلط کام کرنے جا رہا تھا اور اس کو وہ یاد آ جائے کہ اس نے نہیں کرنا، تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اور یہ جو اگلی آیت ہے جو میں اکثر کوٹ بھی کر دیتی ہوں نا، آیہ نمبر 56 ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا میں نے وما خلقت، اور میں نے نہیں پیدا کیے، الجن جن، والانس اور انسان، الا سوائے لیعبدون کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اس کے علاوہ ان کو کسی ریزن سے پیدا نہیں کیا، انہیں دنیا میں بڑے بڑے گھر بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا، انہیں کوئی گاڑیاں خریدنے کے لیے، کپڑے بنانے کے لیے، اولاد پیدا کرنے کے لیے، یا اولاد کی مطلب اولاد پیدا کرنے کا سینس کہ اس کو ہی سب کچھ سمجھ لینا کہ جی اولاد ہے تو سب کچھ ہے، اور اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے، اچھے اچھے جاب کرنے کے لیے، صرف اس کے لیے نہیں بنایا، بنایا عبادت کے لیے ہے، اور یہ چیزیں ہماری آسانی کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ تو یہ آیت ہمیشہ ہم نے یاد رکھنی ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ بندگی کرنا یہ مطلب نہیں عبادت کا صرف کہ بس نماز میں مصلی بچھا کے بیٹھی رہوں اور نماز پڑھتی رہوں، یا میں روزہ ہی رکھتی رہوں۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے سر کو جھکا دینا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا تسلیم کر لینا، اللہ کا غلام تسلیم کر لینا۔ جب غلام تسلیم کر لیا تو وی نو فار شور کہ کوئی بھی جو غلام ہے اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی، پھر اللہ کی مرضی چلتی ہے، کسی مالک کی مرضی چلتی ہے۔ تو اللہ اگر میرا مالک ہے تو مجھے اپنے مالک کی بات ماننی ہے۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے۔ اس کے لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ سورہ طور، اور یہ بھی مکی سورہ ہے، اور وہی بات ہے کہ یہ جو ابھی مڈل ٹو اینڈ والا جو ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اس کے یہ ٹائم ہے، انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے طور کی، طور کا پہاڑ، اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے۔ قدیم زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ جو کتابوں کو، تحریروں کو ان کو محفوظ رکھنا ہوتا تھا، انہیں کاغذ کے بجائے ہرن کی کھال پہ لکھا جاتا تھا، یعنی یہ جو کھال تھی، اور مطلب تاکہ جب یعنی رقیق جو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے کہ فی رق منشور، کہ جو رقیق جلد پر لکھی گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہرن کی کھال پہ لکھا جاتا تھا تاکہ وہ بہت عرصے قائم رہتی تھی۔ اور آباد گھر کی، بیت المعمور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو حسن بصری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ جو ہے، جو کبھی حج اور عمرے کے لیے کرنے والوں سے خالی نہیں رہتا۔ اور حضرت علی اور دوسرے لوگوں کا ذکر جو ہے وہ کہتے ہیں بیت معمور سے لیتے ہیں کہ جو ایک تو نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ بیت معمور یہ خانہ کعبہ ہی ہے جو ہم زمین پہ دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بیت معمور وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ جب گئے تھے وہاں دیکھا تھا کہ جہاں
اس خانہ کعبہ جو زمین پہ جس جگہ ہے اس کے ایگزیکٹ اوپر جہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جہاں فرشتے طواف کر رہے ہیں، اور مطلب اتنے فرشتے ہیں، آپ اندازہ وہ کہتے ہیں اس سے لگا لو کہ جو ایک طواف کر کے جو نکلتا ہے اب اس کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی، اتنے فرشتے ہیں۔ تو بیت المعمور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ گھر ہے، اور اونچی چھت کی اور معجزن سمندر کی، اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے سب کی کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ قسم کھا کر کیا کہنے اللہ تعالیٰ کہ وہ عذاب، وہ جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا وعدہ کیا وہ ہو کے رہے گی، جسے کوئی رفع کرنے والا نہیں، وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، جس دن انہیں دھکے مار مار کر نار جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوج نہیں رہا؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسے ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، اور وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ یعنی کہ اگر لیولز کا فرق ہوگا، جنت کے لیولز ہیں، ہر بندہ اپنے اعمال کے ذریعے اس سرٹن لیول پہ پہنچے گا۔ تو اگر اولاد کو بھی آپ نے سکھایا ہے اور اولاد بھی کسی نہ کسی حد تک ایمان پر قائم ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ملا دیں گے۔ اگر جنت میں ماں باپ لیٹس سے کہ لیول نمبر 3 پہ ہیں اور اولاد لیول نمبر 1 پہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان اولاد کو اوپر لے آئے گی۔ کسی کا بھی درجہ کم نہیں کیا جائے گا کہ نیچے لے جا کے ملا دیا جائے، اوپر کر دیا جائے گا درجہ، تاکہ سب ایک ساتھ فیملی۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں بھی، اللہ تعالیٰ ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوستوں کو، عزیز و اقارب سب کو، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں ملائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہماری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور جن لوگوں کا یہ ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمایا۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے، ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے، اور وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ یاوہ گوئی ہوگی نہ بد کرداری۔ یعنی یہ جو شراب کی بات، سوری کال آ گئی تھی، دنیا کا جو شراب ہے وہ جو آپ کا دماغ خراب کرتا ہے، آپ کی زبان خراب ہو جاتی ہے، لوگوں سے بعض دفعہ ایسی ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں کہ جن کو بعد میں یاد بھی نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو وہاں ان کو شراب پلائی جائے گی، یہ دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی کہ جس سے ان کی جو زبان خراب ہو یا کوئی وہ بری باتیں یا فضول حرکتیں کریں گے۔ ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، ہر انسان کے لیے مخصوص وہ بچے ہوں گے جو ان کو یہ شراب پلائی جا رہی ہوگی، کھانے پینے کی چیزیں دی جا رہی ہوں گی، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کے رکھے گئے موتی۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے، یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، آخرکار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، وہ واقعی بڑا محسن اور رحیم ہے۔ بس اے نبی، تم نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے فضل سے، نہ تم کاہن ہو اور نہ مجنون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں، یا وہ در حقیقت یہ اناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ یا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک اور کلام بنا لائیں۔ کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل۔ کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردست پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی جو رسول بھیجا گیا وہ لوگوں سے تو کوئی اجر نہیں مانگ رہے تھے، وہ تو اللہ کا پیغام صرف پہنچا رہے تھے۔
کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڑ چلے آ رہے ہیں۔ بس اے نبی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کام آئے گی نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا۔ اس وقت ان کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اے نبی اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، اور تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی۔ ایک مفہوم یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مفہوم یہ ہے کہ جب بھی تم کسی مجلس سے اٹھو تو اللہ کی حمد و تسبیح کر کے اٹھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر عمل کرتے تھے، اور آپ نے مسلمانوں کو بھی یہی ہدایت فرمائی تھی کہ کسی مجلس سے اٹھتے وقت اللہ کی حمد و تسبیح کر لیا کرو، اس سے ان تمام باتوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے جو اس مجلس میں ہوئی ہوں۔ ہماری جو مجلسیں ہیں عام ملنا جلنا، اس میں ہم کیا کیا باتیں نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے اٹھیں تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے۔ حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے انہوں نے کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو، اس میں خوب قیل و قال ہوئی یعنی بات چیت ہوئی ہو، وہ اگر اٹھنے سے پہلے یہ الفاظ کہے تو اللہ ان باتوں کو معاف کر دیتا ہے جو وہاں ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ محفل سے اٹھتے وقت بھی اس کو پڑھ لیا کریں۔ سورہ نجم بھی ٹائم ہے ہمارے پاس۔ نجم کا مطلب ہے ستارہ۔ یہ بھی جو اچھا، بخاری، مسلم، داؤد اور نسائی میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ پہلی سورت جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی ہے، پہلی سورت جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی ہے یہ سورہ نجم تھی۔ اوکے، معلوم یہ ہوا روایت سے کہ قرآن مجید کی یہ پہلی سورہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک مجمع عام میں اس کو پڑھا سنایا تھا۔ مجمع میں کافر بھی موجود تھے، مومن بھی موجود، سب لوگ موجود تھے۔ آخر میں جب آپ نے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ فرمایا تو تمام حاضرین آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے، یعنی کہ جو بیسیکلی کفار بھی تھے نا، یعنی سورہ کا ایسے ان کے اوپر اثر ہوا ہے کہ وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ اور یہی وہ واقعہ تھا کہ جو لوگ کچھ حبشہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے، ان کو وہاں خبر پہنچی کہ جی سب لوگ مسلمان ہو گئے کیونکہ وہ سجدے میں گر گئے تھے، اور وہ وہاں سے دوڑے دوڑے واپس مکہ آئے تو پتا چلا کہ نہیں، یہ تو بس وہ اس وقت کا ایک وہ تھا کہ جس میں کفار جو تھے، مشرکین جو تھے، انہوں نے بھی سجدہ کر لیا لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں، اس میں ایک شخص ہے امیہ بن خلف، اس کا سیرہ میں مطلب جو سیرہ پڑھ رہے تھے ان کو تو شاید یاد ہو، امیہ بن خلف، اس کی آپ گھمنڈ اور اس کی آپ اس کا اندازہ لگا کہ اس وقت بھی اس نے اس زمین پہ اپنی پیشانی نہیں لگائی، زمین سے تھوڑی سی مٹی ہاتھ میں، جس طرح ہاتھ پہ لگا کے نا اپنی پیشانی پہ لگا لیا کہ میرے لیے یہی کافی ہے۔ اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ بعد میں میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا، اور وہ مر گیا تھا یا اس کے قتل کیا گیا تھا وہ۔ اور یہ کہتے یہ ہیں کہ یہ سورہ رمضان میں نازل ہوئی ہے، سورہ نجم جو ہے ہم رمضان میں اس کو پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شدید القوى۔ صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے تارے کی، یعنی ستارے کی، جبکہ وہ غروب ہوا، تمہارا یہ رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا، یعنی رسول اللہ کے بارے میں کہ نہ یہ بھٹکے میں اور نہ ہی یہ بہکے میں۔ وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا۔ اب یہ بات ہو رہی ہے حضرت جبریل کی۔ پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی وحی اسے پہنچانی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً 600 یا اس سے زیادہ پر تھے حضرت جبریل کو جب انہوں نے دیکھا آسمان پہ، 600 اور مور۔ اور حضرت جبریل جو ہیں وہ صرف 2 دفعہ اصلی حالت میں آئے ہیں، اور مطلب یعنی ورنہ وہ انسان کی شکل میں آتے تھے رسول اللہ کے سامنے، وہ 2 دفعہ اصلی حالت میں آئے۔ جو بھی وہی اسے پہنچانی تھی اس نے پہنچائی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔
اب کیا تم اس چیز پر اسے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور پھر ایک مرتبہ اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تب انہوں نے ایک دفعہ حضرت جبریل کو وہاں دیکھا اصل حالت میں. اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا. نگاہ نہ چونجھیائی نہ حد سے تجاوز ہوئی اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لی. اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پہ کچھ غور کیا؟ یہ لات عزا اور منات یہ ان کی دیویاؤں کے نام تھے جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے. کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر سب صرف چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہش نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے. وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. پس اے نبی جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے. یہ بات تیرا رب ہی جانتا ہے کہ ان کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے. اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے 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 کبھی افعال سے پرہیز کرتے ہیں. یہ پہلے بھی آ چکا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم اپنے بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی غلطیاں معاف کر دیں گے. یا پھر آ رہا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے وہ لوگ بچتے ہیں اور اوپنلی فحاشی جو ہے نا اس سے بچتے ہیں. اوپن فحش. اب اس میں ایک تو فحاشی وہی ہے نا کہ جو ہم یہاں کی سوسائٹی میں عام دیکھتے ہیں کہ جو مطلب لڑکا لڑکی ساتھ ہیں تو وہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں اوپن پبلک میں بھی کر رہے ہیں. دے ڈونٹ کیئر. اوپن فحاشی سے یہ مسلمان اس سے تو بچتے ہی بچتے ہیں. ایک اوپن فحاشی اور کیا ہوگی اس کے زمرے میں آپ کے کپڑے بھی آتے ہیں. اگر آپ کے کپڑے ایسے ہیں جس سے جسم جھلک رہا ہے تو وہ فحاشی ہے. وہ اوپن فحاشی سے بچنا ہے ہمیں. مطلب یہ چیز کو ہم معمولی لے لیتے ہیں. مطلب ایک ہوتا ہے کہ کپڑے آپ نے پہنے ہوئے اور پوری طرح جسم کو کور کر رہے ہیں. جسم کو نہ کور کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اگر کپڑے بہت ٹائٹ ہیں وہ آپ کے جسم کو کور نہیں کر رہے کیونکہ آپ کے جسم کا ہر اینگل پتہ چل رہا ہے. دیٹ از ناٹ اپروپریٹ. ایک ہے کہ کپڑے لوز ہیں لیکن کپڑے سی تھرو ہیں. بازو نظر آ رہے ہیں ٹانگیں نظر آ رہی ہیں. بعض لوگوں کا سینہ پیٹ سب نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ یہاں پر صرف نہیں پاکستان میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ فحاشی ہے. یہ وہ والا فعل ہے جو اللہ تعالیٰ کو قطعی ناپسند ہے. تو یہ چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. اس چیز کا بہت ایک عورت کو خاص پہ اس میں کوئی اور چیز وہ نہیں ہے کہ مطلب وہ مرد نظریں نیچی کر لیں تو یہ نیچی کر لیں. وہ ان کا معاملہ ہے. میں اور آپ کیا کر رہے ہیں. اور پھر ایسے کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی. یہ بات میں بتا دیتی ہوں آپ کو. باریک کپڑے اگر جس میں سے جسم جھلک رہا ہے اس میں نماز نہیں ہوتی. باریک دوپٹہ جس میں اندر سے بال جھلک رہے ہیں اس میں نماز نہیں ہوتی. ہاتھ اگر آپ کی کلائیوں تک کور نہیں ہے سینے چھوٹی ہیں نماز نہیں ہوتی. ٹخنوں سے اوپر پجامے ہیں نماز نہیں ہوتی. کچھ تو علماء آئی تھنک کہ اب میں مکس کر دوں گی یا تو امام شافعی یا امام ابو حنیفہ ان کے مسلک کے مطابق تو نماز نہیں ہوتی اگر آپ کے پیر بھی نظر آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پیر میں بھی موزے پہنے نماز کے لیے. یعنی یہ بھی آپ کی اورا ہے. لیکن چونکہ دوسرا اوپینین موجود ہے تو اس لیے اسٹل اوکے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے. بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے. وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے یعنی ابھی چھپے ہوئے تھے. بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو. وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. یعنی یہ بھی ایک ہمارے یہاں ہوتا ہے نا. مجھے نہیں میری تو شرم میرے دل کے اندر ہے. میرے کپڑوں سے اس کا کیا تعلق ہے. شرم تو میرے اندر ہے. اٹ ہیز ٹو شو. شرم باہر بھی نظر آنی چاہیے. تو اپنے آپ کو جب بعض دفعہ بہت لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ مطلب ہم تو بہت ہی نیک اور پارسا ہیں تھوڑا سا ہم سوچ لیں. پھر اے نبی
وہی بہتر نہیں، بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ پھر اے نبی، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ یا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا تھا؟ جہاں تک مجھے یاد ہے نا، کہ یہ ولید بن مغیرہ ایک قریش کا بڑا لیڈر تھا۔ یہ وہ تھا جو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ یہ شخص پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا، مگر جب اس کے ایک دوست نے اس کو کہا کہ دیکھا کہ یہ مسلمان ہونے لگا ہے، تو اس نے کہا کہ کیا تم آبائی دین چھوڑ دو گے؟ اور مطلب اپنے یعنی مطلب اگر تمہیں خطرہ ہے، تمہیں عذاب آخرت سے اگر خطرہ ہے، تو میں اس کا ذمہ لیتا ہوں، مجھے بس تم یہ رقم دے دو کتنی۔ تو وہ باقاعدہ سوچ رہا تھا اس بات پہ، تو اللہ تعالیٰ یہ اس کے بارے میں بات کریں کہ کیا یہ مطلب جو یہ کر رہا ہے، یہ وہ سوچ رہا ہے کہ اس کو جو دینا ہے۔ تو یہ ولید بن مغیرہ کی یہ بات ہو رہی ہے کہ یعنی کوئی کسی کا، اگلی آیت ہی ہے، اللہ تزرو وازرۃ وزر اخرى، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی۔ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش اس دنیا میں کرتا رہا ہے۔ اگر آخرت کی کوشش ہے تو آخرت مل جائے گی، دنیا کی کوشش ہے تو صرف دنیا ہی ملے گی۔ اس میں ٹاپک اور ہیں جس میں ڈیٹیل ہے، لیکن ابھی اس وقت ٹائم ہمارا جو ہے نا، کہ جو بات ہے نا کہ ہر کوئی بوجھ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سو ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں اپنے والدین کی خدمت ان کی زندگی میں تو کرتا ہوں، ان کے مرنے کے بعد کیسے کروں؟ یہ بھی فرمایا، یہ بھی ان کی خدمت ہی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھے اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت علی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا قبرستان پر گزر ہو اور وہ 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لے، اس کا اجر مرنے والوں کو بخش دے، تو جتنے مردے ہیں اتنا ہی اجر عطا کیا جائے گا۔ اور اس میں سے میں چاہ رہی تھی کہ دوسری بات یہ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں صالحین کی حیثیت سے مہمان ہیں، ان کو تو ثواب کا ہدیہ یقیناً پہنچے گا، مگر جو وہاں مجرم کی حیثیت سے حوالات میں ہیں، انہیں کوئی ثواب نہیں پہنچے گا۔ ہاں، دوسرا یہ کہ ایصال ثواب تو کر سکتے ہیں لیکن ایصال عذاب ممکن نہیں، میننگ کہ کوئی یہ تو ہو سکتا ہے کہ آدمی نیکی کر کے کسی دوسرے کے لیے اجر بخش دے اور وہ اس کو پہنچ جائے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی گناہ کر کے اس کا عذاب کسی اور کو بخشے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا ایک چیز اور ہے، صرف یہ امام ابو حنیفہ کے جو فالوز وہ کہتے ہیں کہ عبادات کی 3 قسمیں ہیں، ایک خالص بدنی جیسے نماز، دوسری خالص مالی جیسے زکوٰۃ، اور تیسری مالی و بدنی کا مرکب ہے جیسے کہ حج۔ اور اس میں سے پہلی قسم میں نیابت نہیں چل سکتی، مثلا یہ کہ ایک شخص کی طرف سے دوسرا شخص غائبانہ نیابتاً نماز نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ دوسری قسم میں نیابت ہو سکتی، میننگ کہ بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ شوہر دے سکتا ہے۔ تیسری قسم میں نیابت صرف اس حالت میں ہوگی کہ جبکہ اصل شخص جس کی طرف سے کوئی فیل کیا جا رہا ہے اپنا فجر، بیسیکلی فار ایگزامپل اگر کوئی کسی کے لیے حج کرنا چاہتا ہے تو اسے اس صورت میں کر سکتا ہے کہ پہلے اس نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اپنا جو حج فرض اس کے اوپر ہے اس نے اپنا حج کر دیا ہے، تو پھر وہ جا کے دوسرا کسی کے لیے حج کر سکتا ہے۔ البتہ امام مالک جو ہے حج بدل کے لیے یہ شرط لگاتے ہیں کہ اگر باپ نے وصیت کی ہو کہ اس کا بیٹا اس کے بعد اس کی طرف سے حج کرے تو وہ حج بدل کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو ڈفرینٹ اوپینین موجود ہے، میں نے کہا تھوڑا سا میں آپ کے لیے اس کے لیے بس پڑھ دوں اس میں سے۔ اور یہ کہا اس کی صحیح عنقریب دیکھی جائے گی اور اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، یعنی کہ غم اور خوشی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اس نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے، اور یہ کہ اس نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلی قوم نوح کو بھی تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم و سرکش لوگ،
اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہو کہ کیا چھا دیا۔ پس اے مخاطب، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ یہ ایک تنبیہ ہے پہلی آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ یہاں پر سجدہ ہے، سجدہ کر لیں۔ یہ سورہ قمر، قمر چاند کو کہتے ہیں۔ شق القمر، یہ جو واقعہ ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہے تھے کہ جی مطلب آپ کوئی معجزہ دکھائے، تو وہ ایک ٹائم پہ یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے جو کہ دیکھا بھی تھا کہ جو چاند تھا وہ تھوڑی دیر کو دو ٹکڑے میں ہوا اور پھر مل گیا، مطلب وہ آدھا ٹکڑا ایک پہاڑی پہ نظر آیا اور لوگوں کو، اور ایک آتا ہے دوسرے پہ، تو اس کو شق القمر کہتے ہیں، شک ہو جانا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے مینا کے مقام پر ہوا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے دونوں ٹکڑے الگ الگ ہو کر ایک دوسرے سے اتنی دور چلے گئے تھے کہ دیکھنے والوں کو ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا، پھر آن کی آن میں وہ دونوں پھر مل گئے، مطلب لوگوں نے اس کو دیکھ لیا لیکن پھر وہ مل گئے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ یہ سورہ جو ہے نا، اس کی عربی آپ پڑھیں، اس کی عربی اتنی ساری آیتیں صورتیں ایسی ہیں مگر اتنا فلو اور اتنا پڑھ کے بہت اچھا لگتا ہے۔ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا ہے اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ عتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ پس اے نبی، ان سے رخ پھیر لو، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ اس سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا، میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ان سے انتقام لے۔ یہ دعا بھی ہے نا، ربی انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہو چکی ہوں، اللہ تعالیٰ تو مدد فرما۔ تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، پھر کیا ہے جو کوئی نصیحت قبول کرے۔ اب یہ والی آیت 2-3 دفعہ ریپیٹ ہوگی، آیت نمبر 17۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے بنا دیا، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں ہم نے اس قرآن کو نصیحت لینے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو پھر کوئی ہے جو اس سے نصیحت لے گا؟ اب یہ میرا اور آپ کے اوپر ہے، ہم یہ کہہ کے اپنے جان نہیں چھڑا سکتے، جی بڑا مشکل ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا، اس کے لیے تو ہم کوئی چاہیے، کوئی ہمیں بتائے گا، کریں گے، ہم خود نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آسان بنایا ہے اس قرآن کو۔ عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک پہن نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں؟ اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقلیں ماری گئی ہیں۔
کہ ہمارے درمیان بس ایک یہی شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کل ہی انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں۔ اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھو کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا۔ نہیں، جو پہلے جو حضرت صالح کے لوگوں کے اوپر جو عذاب کیوں آیا تھا، انہوں نے پہلے معجزہ مانگا تھا، اونٹنی ان کو دی گئی تھی، پھر انہوں نے اونٹنی کو مار دیا تھا۔ آخرکار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی گباڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے۔ اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی۔ صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے۔ ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم اس ہر شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا۔ چکھو مذاب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ بڑی ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ میرے پاس 15 منٹ سے زیادہ ہے۔ سورہ رحمان انشاءاللہ ہم شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ سورہ یوزلی ہم سب کو ہی مطلب اس کے عربی جو پڑھنی ہے، مطلب عربی بہت ہی خوبصورت بھی لگتی ہے، اور اس کو پڑھنے میں اچھا بھی لگتا ہے۔ اس کا معنی بھی جب ہم پڑھیں گے، اور اگر آپ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، اٹس ویری مطلب ایک انسان کو بار بار ایک ریمائنڈر اس کے اندر ملتا رہتا ہے۔ مطلب اس میں اور کہتے ہیں کہ جو رحمان، اب اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفت ہے رحمانیت کی، بیسیکلی اس پوری سورہ کے اندر ہم ایک کے بعد ایک ہمیں بات بتائی جا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر۔ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اکرمہ اور قتادہ سے یہ قول منقول ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے، لیکن کچھ لوگ مکی بھی کہتے ہیں اور مدنی بھی، لیکن وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ مطلب یہ ابتدائی دور کی، اس کی مکہ معظمہ کی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے مطلب اس کی جو آیتیں ہیں اس طرح کی وہ لگتا ہے۔ اچھا، حضرت اسما بنت ابی بکر روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں خانہ کعبہ کے اس گوشے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے دیکھا جس میں حجر اسود نصب ہے۔ یہ زمانے کی بات ہے، یعنی ابھی مطلب یہ ایک زمانہ تھا جس میں انہوں نے دیکھا، اور اس سے معلوم ہوا کہ یہ سورہ ہجر سے پہلے نازل ہے، مطلب وہ ٹائم فریم کے لیے اس کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ اچھا، اس میں میں نے جہاں تک میرا وہ ہے جتنا میں نے ریسرچ تھوڑا بہت کیا، جتنا بھی اس کے بارے میں جو ہمارے درمیان کچھ وہ طریقے رائج ہو چکے ہیں، اس کے بارے میں کوئی اتنی زیادہ ہمیں اوتھینٹک روایات نہیں ملتی کہ اس صورت کو کسی خاص ٹائم پہ پڑھنا یا خاص ریزن سے پڑھنا، یا پورا قرآن جو ہے نا کسی بھی اس سے آپ پڑھ سکتے ہو، لیکن اس کے بارے میں کوئی ایک اوتھینٹک چیز نہیں ہمیں ملی۔ ٹھیک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق اللہ العظیم. الرحمن، اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں یعنی اپنی اس صفت سے جو حاوی ہے ہر چیز کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے، اپنے بندے پر وہ سختی نہیں کر سکتا، صرف یہ بھلائی کی ہی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. رحمان، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے بولنا سکھایا ہے. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. ایک تو یہ ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو. میزان ایک تو اس لیول میں لے جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک بیلنس بنایا ہے. پوری دنیا میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں سب چیزیں بیلنسڈ ہیں. اور ہمیں ایز این امت اللہ تعالیٰ نے امتن وسطن کہا ہے، مڈل نیشن، میننگ کہ ہم بھی ایک بیلنس نیشن ہے، دو ایکسٹریمز پہ نہیں جاتی ہم. تو جب بھی ہم کسی ایکسٹریم پہ جائیں گے نا اس دنیا میں بھی، تو ہم بیلنس میں خلل ڈال رہے ہیں. یعنی انسان دنیا میں لگا تو اتنا دنیا میں لگ گیا کہ دین کو بالکل بھول گیا، اور دین پہ اتنا لگا کہ پھر اس نے اس کو ایک دوسرے کے لوگوں کے حقوق بھی بھول گئے، کہ وہ بس عبادت ہی کرے جا رہے ہیں، عبادت ہی کرے جا رہے ہیں، اور لوگوں سے تعلقات بھی نہیں ہیں، لوگوں کے جو فرائض ہیں وہ بھی پورے نہیں کر رہے، حقوق بھی پورے نہیں کر رہے. تو ہمیں ایک درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے. پھر اس میں وہ اگزامپل یاد رکھیں جو حضرت شعیب کے قوم کے لوگ تھے، وہ ناپنے تولنے میں ڈنڈی مارتے تھے. تو وہ کہا جا رہا ہے کہ ڈنڈی نہ مارو، لیکن یہ صرف ان کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ملک میں تو ابھی بھی ہو رہا ہے، یہ پاکستان میں تو ابھی بھی اوپنلی لوگ ناپنے تولنے میں خرابی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈنڈی نہ مارو. زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں. کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یا رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے. اور اس میں وہ اس میں دیکھ لوں ذرا ایک سیکنڈ صرف مجھے، کیونکہ اس میں جن جو تھے نا وہ اس کا جواب دیا کرتے تھے، کہ وہ اس آیت کو سن کر بار بار کہتے تھے لا بشیم من نعمک ربنا نکذب، یعنی کہ ہم تیری کسی بات کی، کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے. تو اگر عربی نہیں بھی آتی تو کیا کہتے ہیں، ہم زبان سے اپنا مطلب کہہ سکتے ہیں. انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. پس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے. دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے. پس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. اور یہ سب ہم یوٹیوب پہ اس میں آپ دیکھ چکے ہیں. وہ دونوں سمندر، پانی کا کلر بھی ڈفرینٹ ہے. دیر از ناٹ اے بیریئر کہ کوئی وہ فزیکل بیریئر ہو، لیکن وہ آپس میں نہیں ملتے. پس اے جنو انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے. ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. پس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. یہ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے. یا رب، ہم تیری کسی بھی صفات کو، کسی بھی صفت کو نہیں جھٹلاتے. اے زمین کے بوجھوں، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو. اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو. نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے. اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے. بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اس روز کسی انسان اور کسی جن سے ان کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی.
پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، یعنی جو مجرم ہیں وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، دو باغ ہیں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ دونوں باغوں میں دو چشمے روا اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ یا رب ہم تیرے کسی انعام کو نہیں جھٹلاتے۔ دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے۔ استر ہوتا ہے جو نیچے کی لائننگ ہوتی ہے، ریشم کی ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑی ہوں گی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جن ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا۔ اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ پھر اے جن و انس اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے۔ اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ گھنے سرسبز شاداب باغ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشتوں پر تکیے لگائے بیٹھیں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ واقعہ ہے، ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ 8-9 منٹ تو ہیں ہمارے پاس، انشاءاللہ ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں یہ کہ حضرت عمر کے جو ایمان لانے کا واقعہ نقل کیا گیا ہے، اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ جب حضرت عمر اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تھے تو سورۃ طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی، اور وہ کہتے ہیں بیسیکلی یہ ہیں کہ یہ سورۃ طٰہٰ واقعی یہ آگے پیچھے کی صورتیں ایک ہی ٹائم پہ نازل ہوئی ہیں۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا۔ صدق اللہ العظیم۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آئے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ واقعہ کون سا؟ جب قیامت آئے گی، وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کو خوش نصیبی کا کیا کہنا، یعنی رائٹ ہینڈ والے کون سے لوگ ہوں گے؟ جن کو عزت دی جائے گی، جو کامیاب لوگ ہو گئے۔ اور بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا ٹھکانہ، یعنی کہ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے وہ بائیں طرف ہوں گے۔ اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے وہ لوگ جو سابقون اور اولون، اب کہہ رہے جن کو مقربون، یعنی جو ہر کام فوراً کرنے والے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی پچھلی قوموں کے وہ لوگ جو سب سے آگے رہتے تھے وہ لوگ بھی شامل ہیں، مطلب اس کے بہت سارے میننگ جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے۔ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم۔ اس کا کچھ وہ یہ کرتے ہیں کہ اگلوں میں جو گزر گئے لوگ ان میں سے وہ لوگ زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو اب ان جنریشنز میں سے وہ لوگ مقرب لوگ جو ہر کام کو فوراً ایک دم کر لیتے ہیں اور جو دین پر فوراً چلنے لگتے ہیں، اور مطلب رسول اللہ کی کوئی بات پتہ چلتی ہے
تو اس کو فوراً فالو کرتے ہیں، پچھلوں میں سے زیادہ ہیں، مطلب جو پچھلوں مینس کے جو لوگ گزر گئے۔ مرسا تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے جسے چاہے چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مشرکین کے بچے اہل جنت کے خادم ہوں گے، جو مشرکین جو بچے ینگ ایج میں جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور مسلمان نہیں ہیں، تو وہ یہاں پر جو یہ بچوں کا ذکر آ رہا ہے نا، جو پلائیں گے کھلائیں گے، وہ بچے ہوں گے۔ یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے، وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں اور تہ برتہ چلے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم روا پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ پہلے گروپ میں بھی شامل کرے، وہ ہماری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سابقون مقربون میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کریں۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت، یعنی یہ جو جنریشنز گزر گئی ہیں ان میں سے بھی بہت لوگ ہیں رائٹ ہینڈ والے، اور یہ لیٹر جنریشنز میں سے بھی ہیں۔ اور بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب ہم خاک ہو جائیں گے مر کر اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی ان سے کہو، یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ پھر اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے، یعنی جتنا پیاس زدہ آپ ہوگے اس پہ گرم گرم پانی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ ہے بائیں والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہے کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو بھز بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، یعنی سخت نمکین پانی، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کبھی تم نے یہ خیال کیا کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے۔ بس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں سب، جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو، اور اس کے نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ صاحب الیمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جائے گا۔
یہ سب کچھ قطعی حق ہے، پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ ہم سورہ واقعہ پہ ہی اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الصلاة والسلام على رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔